اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، ہماری سورہ بقرہ تھی اور ہم نے آیت 22 تک کیا تھا۔ ایک ٹاپک تھا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بندگی میں آ جاؤ، میری غلامی میں آ جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، کیونکہ باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا تمہارے لیے بنائی، اور تم کو بھی اور تمہارے سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یعنی اللہ کی عظمت اور شان تو کسی سے ملا ہی نہیں سکتے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اللہ کی شان تو کسی کی ہے ہی نہیں، ایسی شان کوئی اللہ جیسا ہے ہی نہیں، تو آپ اگزامپلز دو ہی نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان کو سمجھو، اللہ کی عظمت کو سمجھو کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا، اور اللہ انسانوں سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی غلامی میں آ جائے، اللہ کی بندگی میں آ جائیں۔ یعنی اللہ نے جو اصول دیے ہیں ان کو، وہ 6 پوائنٹس جو شروع میں ہم نے پڑھے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں کرنا، بالغیب ایمان لانا ہے، 16 یعنی اللہ نے جو نظام ہم کو اس قرآن میں دیا ہے اس پر قائم رہنا ہے، اور جو رزق دیا ہے ہم نے خرچ کرنا ہے، جو بھی ایبلٹیز دی ہیں ہم کو، ٹھیک ہے، اور جو نازل کیا ہے قرآن اور جو آپ سے پہلے نازل کیا ان سب پر ایمان لانا ہے، اور آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ یہ 6 پوائنٹس اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائیں کہ اس طرح سے تم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آ سکتے ہو۔ تو یہ 6 پوائنٹس آپ کو ضرور یاد رکھنے ہیں۔ پھر اللہ نے آسمان، زمین اور ہر چیز کی بات کی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈفرینٹ نعمتیں دیں اور کھانے دیے اور ہر چیز دی۔ اللہ نے اس کے بعد جو پوائنٹ بتایا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، بس نہیں تم بناؤ اللہ کے ساتھ شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ اللہ سپریم اتھارٹی ہے۔ یہی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ سپریم اتھارٹی ہے، تمہیں بھی پتہ ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ کہ جب اللہ نے پیدا کیا ہے کیا اور کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ یعنی اس طرح سے ہم ڈسکشن کریں گے نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مت بناؤ اس آیت کے آخر میں، یہ سب چیزیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، آسمان، زمین، پھل پھول، ایوری تھنگ، یہ دنیا، تو کیا اور کوئی یہ بنا سکتا ہے؟ ایک کوشچن ہے مجھ سے اور آپ سے، تو تم کیسے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیتے ہو؟ اور ہم بھی بہت شریک بناتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ اس کے بعد کی آیت دیکھیں، بڑی انٹلیکچوئل آیت ہے، وہ آپ ذرا غور سے دیکھیے گا اس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُم، اور ہو تم، اور اگر ہو تم شک میں، مما نزلنا، اس سے جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، دیکھیں ایک تو اس کو آپ پڑھیں بھی، اور اس کو جو ہمارے 6 پوائنٹس ہیں اس میں جو فرسٹ پوائنٹ تھا کہ اس کتاب پہ کبھی شک نہیں کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جس دن آپ نے شک کیا اور اس کتاب کو کمپلیٹ نہیں مانا، یا اس کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانا، آپ اپنا میپ کھو دو گے۔ یہ قرآن ایک میپ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک میپ دیا ہے جس پر چلتے چلتے جو ڈیسٹینیشن میں اور آپ چوز کریں گے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، تو یہ ہم کو اس کا پورا راستہ بتائے گا۔ یہ قرآن ہم کو جنت کا راستہ بتاتا ہے، اللہ کی رضامندی کا راستہ بتاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو راستے پہ چلنے کے لیے اس کے کچھ رولز ہیں، اس کو فالو کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس قرآن میں دیے۔ تو سب سے فرسٹ رول کیا تھا کہ اس میں شک نہیں کرنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یا آگے میں اور بھی ڈسکشن کروں گی، بس اب آپ اتنا وہ والا پوائنٹ یاد رکھیے کہ جو شروع میں ہم نے 6 پوائنٹس لیے تھے، کہ اس میں جو فرسٹ پوائنٹ تھا کہ شک نہیں کرنا، وہ یہاں پر ڈسکس ہو رہا ہے کہ وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، فی ریب، شک میں، مما، اس سے جو، نزلنا، نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، ہمارے بندے پر، یعنی ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ تم شک میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا ہمارے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، بس لے آؤ ایک صورت، میں مثلہ، اس جیسی۔ اب دیکھیں اس پہ بہت ساری تفسیریں آتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے کتاب لکھی ہے، جو اس کا ردم ہے، جو صورتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو تم کو ایسی ایک صورت لکھ کے لے آؤ، تو اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ جیسی تو کوئی چیز کوئی لکھ ہی نہیں سکتا نا۔
اللہ کی تو شان ہی کچھ اور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ کتاب لکھی ہے ایسی تو کوئی کتاب لکھ ہی نہیں سکتا، بلکہ دنیا کے تمام لوگوں نے اس کتاب سے کتاب لکھنا سیکھی ہے، اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس سے کتاب لکھنا سیکھی ہے۔ اور اگر ہم انٹلیکچولی لیں اس کو، تو یہاں پر اوپر شک کی بات ہو رہی تھی، 2-3 پوائنٹس پہ ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں اس آیت پہ، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے۔ تو دیکھیں، اگر اس کو ہم یوں سمجھیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے اوپر فرمایا کہ کسی کو شریک نہیں کرنا، تو اگر تمہاری کتابوں میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں ہے کہ شریک نہیں کرنا، شریک کرنا ہے، تو وہ لے آؤ تم دلیل۔ تمہارے پاس کوئی صورت ہے تو تم لے آؤ۔ اگر تم کہتے ہو، تم کو شک ہے کہ یہ ہمارا جو بندہ کتاب لایا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنا سکتے، کیونکہ دیکھیں اوپر یہ ڈسکشن ہو رہی تھی نا کہ میری بندگی میں آ جاؤ، کسی اور کی باتوں کو نہیں مانو، صرف میری بندگی، میرا جو حکم ہے اس پر تم چلو، ٹھیک ہے۔ اگر نبی کی بات پر سچے ہو، اگر نبی کی بات تم کو صحیح نہیں لگ رہی اور تمہاری بات سچی ہے، تو پھر تم دلیل لے آؤ نا، تم اپنی کتاب سے، اپنی اس سے دلیل لے کر آ جاؤ، نبی کے ساتھ اس کو ڈسکشن کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈسکشن پر بلایا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈسکشن پر بلایا۔ اس سے یہ بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ اللہ نے سب کو ڈسکشن پر بلایا کہ اگر تمہارے پاس نبی کی بات سچ نہیں ہے تو تمہارے پاس جو دلیل ہے وہ لے آؤ اپنی کتاب سے، اگر ہے تو، ٹھیک ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو تمہارے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی جس کو تم شریک سمجھتے ہو اللہ کے، ان کو بھی بلا لو، اللہ کے سوا جن کو تم شریک سمجھتے ہو ان کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یا تو شریکوں کو بلاؤ، تمہارے جتنے بھی تمہارے دوست ہیں، جو بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ بھی شریک ہو سکتے ہیں لوگ، تو ان سب کو بلا لو، سب مل کے ڈسکشن کرو، سب مل کے فائٹ کرتے ہیں اس بات پر، یعنی بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات کریں۔ اچھا، ایک اور اس میں ہم بات لے سکتے ہیں کہ ایک تو ہم نے لیا کہ جو لوگوں نے لیا ہے کہ اللہ جیسا تو کوئی لکھ ہی نہیں سکتا، تم ایک صورت اس کی جیسی بنا کے لیا، ظاہر ہے اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب تو اللہ کی کتاب ہے۔ اور نمبر 2 ہم نے لیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کر سکتے ہیں، نبی کی بات پر تمہیں بلیو نہیں ہے اور تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تو لے آؤ اپنی کتاب سے، اور ہم بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں، اور بلا لو اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی۔ یا پھر میں لوں گی جو 3rd پوائنٹ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بلا لو وہ گواہوں کو بھی اللہ کے سوا، تم جس کے اللہ کے سوا تم مانتے ہو ان کو بھی بلا لو، ان کو تم صادقین، یعنی جس کے ساتھ تم اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراتے ہو تو بلا لو، ٹھیک ہے۔ اور اب 3rd پوائنٹ جو میں اس کو سمجھوں گی کہ اگر تمہیں اللہ کی کتاب میں شک ہے نا کہ کمپلیٹ بک نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بکس ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی چیزیں ہیں جو دین ہے، یعنی آپ کو کوئی اور قرآن کمپلیٹ ہی نہیں لگتا، آپ کو لگتا ہے قرآن میں سب ہے ہی نہیں، اس کو کسی اور بک سے سمجھنا پڑے گا جس بک کی ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے سمجھنا پڑے گا۔ اس کو نبی کی سنت سے مشہور کر دیا، تو نبی کی تو سنت یہ قرآن تھا نا۔ دیکھیں اللہ نے بھی فرمایا نزلنا علی عبدنا، ہمارے بندے پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں نبی کو کتنی عزت اور اکرام دیا، کتنی محبت دی کہ اللہ نے کہا ہمارے بندے پر، یعنی اللہ نے نبی کو پیار سے اپنا بندہ کہا کہ جو ہمارے بندے پر نازل ہوا ہے اس پر تم کو شک ہے، تو نبی یہ دینے آئے تھے، ان پر یہ نازل ہوا تھا، کوئی دوسری کتابیں دینے نہیں آئے تھے۔ اگر آپ کو دوسری کتابیں چاہیے تو لے لیں، ہمارے لیے تو قرآن ہی کافی ہے، مکمل کتاب ہے اور مکمل دین ہے۔ آگے بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ بات آئے گی تو آپ دیکھیں کہ اس کو 3 پوائنٹ سے سمجھیں گے۔ اگر کوئی اس کو اللہ کی کتاب مکمل نہیں لگتی اور اللہ کی کتاب اس کو شک پڑ رہا ہے کہ یہ نبی جو چیزیں لایا ہے وہ صحیح ہے، تو ٹیلی کرو نا، اپنی بک سے اس کو ٹیلی کر لو۔ کیونکہ دیکھیں آج بھی اگر کوئی ہمارے سامنے بخاری لے آتا ہے تو اگر ہم قرآن کے پڑھے ہوئے ہیں نا، جیسے بخاری صاحب نے خود 6 لاکھ حدیثیں ہیں اس میں سے نکال دی تھیں کہ نہیں یہ صحیح حدیث ہے، نہیں ہے یہ ضعیف حدیث ہے، انہوں نے بھی ریسرچ کی ہوگی،
آپ دیکھو کہ اول تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے نام سے، بیچارے کے نام سے ویسے ہی بک چھاپ دی، وہ کوئی اس طرح کے آدمی تھے ہی نہیں، اور نہ ہی اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، دماغ میں نہیں آتا کہ اتنے پڑھے لکھے، اتنے سمجھدار لوگ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے۔ لیکن آپ دیکھو کہ اگر آپ بخاری میں انہوں نے 6 لاکھ حدیثیں نکالی، تو اگر میں اور آپ بھی قرآن کو پڑھے ہوئے ہوں گے، اور اگر ہم نے قرآن کو سمجھا ہوگا، تو ہم دیکھ سکیں گے کہ کون سی بات اس میں قرآن کے مطابق آ رہی ہے، قرآن کے مطابق نہیں آ رہی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا صحیح ہے کیا نہیں۔ اسی طرح ان کی بکس میں بھی اتنی ملاوٹ ہوئی ہے ہماری بکس کی طرح، لیکن اگر یہ اس کو کمپیئر کرے نا اپنی کتاب سے، تو ان کو پتہ چل جائے گا کیا چیز کی مماثلت ہے اور کیا چیز کی نہیں ہے۔ کیونکہ جو انجیل پڑھتا ہے نا، جیسے کرسچنز لوگ کیسے اسلام لے آتے ہیں، کیونکہ ان کی بک میں بھی کچھ باتیں لکھی ہیں جو قرآن سے میچ کرتی ہے، بلکہ بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ کیونکہ کبھی بھی ہم جو کرسچنز ہیں یا ہندوز ہیں یا ان سے کوئی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، ہندوؤں نے تو اپنا بہت ہی خراب کر دیا، لیکن ان کے بھی جو بہت اچھے لوگ ہیں نا، ان سے اور کرسچن سے آپ ڈسکس کرو تو آپ کو بہت سی چیزیں مماثلت لگتی ہیں۔ کیونکہ دین جو میرا ماننا ہے، جو ہمارا ماننا ہے، جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ دین شروع سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی قسم کے احکامات بھیجے تھے، ہمیشہ سے نمازیں تھیں، ہمیشہ سے ہر چیز تھی، ہمیشہ سے قتل کرنا غلط تھا، ہمیشہ سے بے حیائی حرام تھی، یعنی سب، ایون کرسچن بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم نے گھر میں ٹی وی نہیں رکھا ہوا، اس لیے کہ میں نے کہا آپ لوگ کے یہاں ٹی وی دیکھنا منع ہے؟ بولا نہیں، ایسا کوئی ٹی وی کا تو ذکر نہیں آ رہا، لیکن بے حیائی دیکھنا منع ہے۔ اتنی باتیں سملر ہوتی ہیں کہ آپ حیران ہو جاؤ گے کہ سملرٹی بہت تھی، کیونکہ یہ اللہ کا دین تھا، اور اللہ نے ہی ہر نبیوں کو دین دیا ہے، اور اللہ کے سارے رولز اور پرنسپل ایک ہی جیسے تھے۔ جیسے ہم نے اتنا دین کو بگاڑ لیا ہے کہ ہم قرآن کے علاوہ بھی اتنی کتابیں لے آئے، فتوے لے آئے، پتہ نہیں کیا کیا لے آئے ہیں، اس طرح ان سب نے اپنے اپنے دینوں میں بگاڑ پیدا کر کے آج ہم کس کس اسٹیج پر پہنچ گئے، تو ہم کوئی اچھے نہیں ہیں۔ ہم نے بھی اپنے دین میں بہت ملاوٹیں کی ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں اچھا تم کو یہ کتاب کمپلیٹ نہیں لگتی، تم اس میں شک میں ہو، تمہیں اس کو سمجھنے کے لیے کسی اور کتاب کی ضرورت ہے، تو دلیل لے آؤ نا اس قرآن سے، یہ تمہارے پاس ہی کوئی کتاب ہے، اس کی دلیل لے آؤ، اللہ کی طرف سے وہ دلیل ہو، اور ایسی دلیل ہو کہ جس کو مان سکیں، پہلے جس کو تم سب مل کے تو مان سکو۔ تم نے تو اس کتاب کے ہوتے ہوئے بھی 4 مسلک بنا لیے ہیں، اور 4 مسلک کے علاوہ اہل حدیث بھی ہے، پھر شیعہ بھی ہیں، پھر اور بھی لوگ ہیں جن کے پاس اپنی سب کی حدیثیں ہیں، اور سب بخاری کو مانتے ہیں، اور سب اپنی اپنی حدیثوں پر قائم ہیں، تو کس کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ اسی لیے یہ قرآن نف تھا ہم سب کی یونٹی کے لیے بھی۔ ہم سب جو آج اتنے لڑتے ہیں، آج ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہوا ہے، اور ہم بٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر ہم یونٹی کے ساتھ ایک قرآن کو سمجھ لینا، تو آج آپ دیکھیں ہم لوگوں کی طاقت کیسی ہو جاتی ہے، اور واقعی اس کو سمجھیں، اس کو اپنا دین مانیں، اس کو اپلائی کریں، تو ہم دنیا میں فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اللہ کی اس کتاب کو چھوڑ کر۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا لے آؤ اس جیسی، اور بلا لو، اور بھی تمہارے لوگوں کو بلا لو، یا جس کو تم شریک کرتے ہو، کوئی بھی یہ دلیل لے آئیں، ڈسکس کر لیتے ہیں، ان کو تم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس ہرگز نہیں تم اگر تم کر سکو، بس اگر تم کر سکو، پھر آگے دیکھیں فوراً آ گیا، فوراً اللہ نے اس کی محکم بتا دی کہ وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي، پس ڈرو بچو اس آگ سے، التی وہ جو وقودها الناس، ایندھن اس آگ کا، دیکھیں ہاں آ رہا ہے، تو آگ جو ہے وہ مؤنث ہے، بچو اس آگ سے، ایندھن اس کا، الناس انسان، والحجارہ اور پتھر، اور عدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کفر کرنے والوں کے لیے۔ یہ کفر کرنے والے کوئی نان مسلم نہیں ہے، کوئی یہودی، نصرانی، ہندو نہیں ہے، یہ جو بھی اللہ کی بات کو نہیں مانے گا۔ یہ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو کلیئر کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ سورہ بقرہ ہے، سٹارٹنگ والی سورت ہے، یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو کلیئر کرتا چلے جا رہے ہیں۔ ایک ہم کو بہت ہی
اچھے سے اللہ تعالیٰ ہمارے مائنڈ کو صاف کر رہے ہیں، ہم کو ایک کلیئر پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں اللہ نے کلیئر ہم کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کفر وہ لوگ ہیں جو یہ 6 پوائنٹس پر نہیں چلتے، جو 6 پوائنٹس کو نہیں مانتے. کئی 6 پوائنٹس میں سے کچھ پوائنٹس میں یہ ڈیفالٹر ہے، سمجھ آئی؟ تو وہ سب کفرو ہیں. تو یہاں پر بھی وہ لوگ تھے نا جو شک کرتے تھے اللہ کی کتاب میں، اور اللہ نے پہلا پوائنٹ بتایا تھا کہ شک نہیں کرنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. یعنی اس کتاب کو من و ان ماننا. یہ کتاب اتنی زبردست کتاب ہے کہ اگر ہم اس کو سچی نیت سے پڑھیں نا تو اتنی فیکٹ پر مبنی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس کو نہ مانے. اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے. اگر آپ پڑھو تو اس میں یہ بھی ہر چیز کی تفصیل اللہ نے بتائی ہے. سورہ نور میں کہ ماں باپ کے کمرے میں اس وقت میں نہیں جانا، تم 4 وضو کیسے ہوتے ہیں، اور روزہ کب سے شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے. اتنی کلیئر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ساری چیزیں بتائیں کہ اگر تم سفر میں ہو اور تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہو تو روزے نہ رکھو اور فدیہ دے دو اور بعد میں اس کو مکمل کر لینا. یہ نہیں ایک ایک چیز، سب چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر میں اور آپ غور و فکر کریں. جمعے کے لیے کہ اگر اذان ہو جائے تو سب کام چھوڑ کر نماز کی طرف بھاگو، یعنی پتہ چل گیا کہ کوئی اسپیشل ڈے. اب کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھائے اور کس طریقے سے ہمارا دل سیٹسفائیڈ ہوگا. تو جو یہ حرکتیں کرے گا، اللہ کہہ رہے ہیں بچوں تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے کہ اس کتاب کے اوپر تمہارے پاس کوئی ایسی مضبوط دلیل ہو. اس کتاب کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کہہ رہے ہیں. تو بچو آنکھ سے. کس بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں؟ کب بچو؟ مت ایڈیشن کرو اس کتاب کے ساتھ کسی کے لیے بھی. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اللہ کے حکموں میں کسی کو شریک مت کرو. اللہ سپریم اتھارٹی ہے. اللہ کے بندے بنو. یہ آپ کا آج کا ٹاپک تھا کہ اللہ کے بندے بنو. اللہ نے دنیا بنائی ہے، اللہ نے تم کو اور تمہارے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تو تم اللہ کو چھوڑ کر کس کی باتیں ماننے کے چکروں میں لگ گئے ہو؟ کیا تم کو کوئی انسان سے ڈر آتا ہے کہ وہ تمہاری شفاعت نہیں کریں گے تو اس لیے بات مانو؟ تو وہ انسان تو یہ دینے ہی نہیں آیا تھا، اور کوئی انسان اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا. یہ اتنا کلیئر میسج اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ اگر تم نے اس میں شک کیا، اللہ کے حکموں میں کسی کو شریک بنایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، تو دیکھو بچوں اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. بچوں اس آگ سے ایندھن اس کا، دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ آپ نہیں کہہ رہی ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. انسان، آپ سوچو ایندھن کیا ہوتا ہے جس سے آگ تیز ہوتی ہے، تو اللہ انسان کو ایندھن بنائیں گے. ہاں اللہ لکھ رہے ہیں، اور اللہ غلط بات نہیں لکھتے. اللہ نے لکھا ہے کہ بنائیں گے ایندھن پتھر کو اور انسان کو. اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے. سوچو اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا ایک پیارا میسج دے رہے ہیں، کتنا سمجھا رہے ہیں. اسی لیے بار بار میں آپ سے کہتی ہوں نا، قرآن پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور بالکل نہیں چاہتے کہ ہم دوزخ میں جائیں. آگے دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. آمنو، دیکھیں جو بھی، اب وہ مسلمان ہو جو بھی ہو، جو اللہ کی صحیح باتوں میں آ گیا، جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن سے ہم کو دیے، مان لی اس نے. اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. پورے قرآن کا ایک نچوڑ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو ایمان لائے گا اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، آخرت پر، اللہ کے دین پر، اور عمل کرے گا اس کے مطابق. وہی 6 پوائنٹس آ گئے نا آپ کے یہاں پر آمنوا وعملوا الصالحات میں. وہ 6 پوائنٹس پر جو بلیو کرے گا، عمل کرے گا، ان لہم ہے اس کے لیے، ان یہ کہ لہم اس کے لیے، یا بے شک ان کے لیے، دونوں آپ کر سکتے ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس جنت کے نیچے سے نہریں. کلما، جب کبھی، اچھا ویسے کبھی یہ جنت کا منظر بھی کتنا خوبصورت ہوتا ہوگا.
جب ہم مری اور پہاڑ والے ایریاؤں میں جاتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے. اللہ بھی اس کا دیکھیں کیسا ہمیشہ نقشہ کھینچتے ہیں کہ باغ اور باغ کے نیچے سے نہریں. یہ اللہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں لیکن ہم کبھی اس پہ فوکس نہیں کرتے. آپ سوچو اللہ مجھے اور آپ کو کیا فوکس کرانا چاہ رہے ہیں کہ اتنا خوشگوار موسم ہوگا, اتنا خوشگوار ایک سین ہوگا, ایمبینس ہوگا, بہت ہی خوبصورت. اگر تم یہ چاہتے ہو تو کہ تمہیں ملے تو یہ بہت خوبصورت جگہ ہوگی. کلما جب کبھی رزقو کھائے جائیں گے منہا اس جنت میں, من الثمراتی پھلوں سے, رزق کچھ بھی کھانے کی چیز کھائے جائیں گے, قالو وہ کہیں گے ھذا الذی یہ ہے وہ جو رزقنا جو دیا گیا تھا ہم کو, من قبلی اس سے پہلے بھی, یعنی دنیا میں جو کھایا ہوگا نا اس سے ملتا جلتا ہوگا. تو آپ دیکھو کہ جو فروٹس ہیں, چیزیں کھانے کی تو ملتی جلتی مل سکتی ہیں لیکن قرآن کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. قرآن کے اوپر کوئی تم دلیل لا ہی نہیں سکتے ہو. اگر ہم اس سے سمجھے جو بھی ہمارا ٹاپک چل رہا تھا اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ فروٹس کھانے کو تو ملتا جلتا مل سکتا ہے لیکن اللہ کی کتاب کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, اللہ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. سلے میں تو ملتا مل سکتا ہے تمہیں جزا کے طور پر, لیکن اللہ کو اور اللہ کی کتاب کو کسی سے کمپیئر نہیں کرو. تو آپ دیکھو ایسے ہی ہم ایک بات سمجھنے کے لیے اس کو لے سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ملتا جلتا فروٹ ملے گا, اور ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ذرا ملتا جلتا ہوتا ہے تو ہم کو کھانے میں آسانی ہوتی ہے, ورنہ ہم کہیں پتہ نہیں کیا چیز ہے, منہ میں کبھی تو ڈالتی بھی نہیں ہوں میں تو, اگر کوئی بہت ہی نئی چیز لگے تو, اور کوئی ڈال بھی لیتا ہوگا جس کو ہر چیز ٹیسٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ ڈال بھی لیتا ہوگا. لیکن یہ ملتا جلتا آتا ہے تو ذرا دل کو ڈھارس ہوتی ہے کہ ہم نے یہ پہلے بھی کھایا ہے تو اچھا ہوگا. تو اللہ وہاں پر بھی ہمارے لیے آسانیاں بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے نصیبوں میں کر دیں اتنی پیاری جنت کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, وہ کہیں گے ہم کو تو پہلے بھی دیا گیا تھا, وہ اوتوا بھی, اور دیا گیا تھا بھی اس سے متشابہ, اس سے ملتا جلتا. ٹھیک ہے, یا تو اس سے ملتا جلتا دیا گیا تھا یا جیسا ہی دیا گیا تھا, لیکن دیا جائے گا. اللہ کہیں گے, اللہ فرماتے ہیں دیا جائے گا, یعنی سب کچھ ہوگا اس میں کھانے کے لیے. ازواج مطہرہ, جوڑے ہوں گے, گروپس ہوں گے پاکیزہ. دیکھیے جوڑوں کو ازواج میں تو بیوی لے آتے ہیں, یا بیوی کا شوہر یا شوہر کی بیوی, اور اگر ہم اس سے دیکھیں سورہ فتح سے تو وہاں ہم کو مل جاتا ہے کہ سورہ واقعہ سے سوری, تو وہاں ہم کو 3 گروپس مل جاتے ہیں. تو اگر ہم گروپس لیں کہ اچھے لوگوں کا گروپ آپ کو مل جائے گا, پیارے فرینڈز مل جائیں گے, پاک لوگوں کا گروپ مل جائے گا. اللہ کرے کہ میں اور آپ اس میں سے ہوں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں خالدون بھی کتنی پیاری چیز ہے کہ کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوگی کہ کوئی مجھے یہ چھین سکتا ہے مجھ سے, یہ ختم ہو سکتا ہے, یہ تباہ ہو سکتا ہے, یہ مجھ سے کوئی لے سکتا ہے. یعنی سب سے بڑی بات جو جنت کی ہے اور وہاں کی جزا کی ہے کہ وہاں کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوگی کہ خراب ہو جائے گا, اس کو کوئی لے سکتا ہے, اس کی ویلیو کم ہو جائے گی. کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے. جو مل گیا وہ مل گیا, جو ہم نے کما لیا وہ کما لیا, اور وہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا. اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی اتنا کما کے لے جائیں کہ اللہ کی رضامندی نصیب ہو اور اتنی خوبصورت جنت نصیب ہو انشاءاللہ تعالی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.